اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال کے لطف و احسانات ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آپ کے سامنے سلسلہ ماہ مبارک رمضان، ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے چند عرائض پیش کر سکوں۔ رمضان المبارک رخصت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اپنی آخری راتوں کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان باقی ماندہ راتوں کو ایک خاص اہمیت اور قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہم ان چند راتوں کو اطاعت خداوندی، عبادت خداوندی، مناجات، راز و نیاز میں صرف کریں۔ اسی امور کی تلقین روایات اسلامی میں کی گئی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب شبہائے قدر والی راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم اپنی عبادات میں، طاعات میں سستی برتنے لگتے ہیں، ایک لاؤبالی پن سا مزاج ہو جانے لگتا ہے۔ اس کا سبب اور اس کی کیا علت ہے یہ تو اپنے اندر ہر انسان دیکھ کر بتا سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ان باقی ماندہ راتوں کو بھی جس طرح پہلے شادابی، خشوع خضوع کے ساتھ ہم نے عبادت اور اطاعت کی تھی، اسی طرح بلکہ اس سے بیشتر ان راتوں کو بھی عبادت خدا میں صرف کریں، کیونکہ شبہائے قدر کے بعد، قدر والی راتوں کے بعد ہمارا دل عبادت خدا کے لیے بیتابی نہیں کرتا، مشتاق نہیں ہوتا، تو ہمیں اپنے آپ پر نظر ڈالنی چاہیے، بلکہ خود پر تعجب کرنا چاہیے۔ اور ہمارے مذہب میں خصوصاً یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہماری رفتار، ہمارا کردار، ہماری گفتار شب قدر کے پہلے والی راتوں کی بنسبت شب قدر سے بعد والی دنوں اور راتوں میں تبدیل اور متغیر ہو۔ اگر یہ چینجنگ اپنے آپ میں ہم نہیں دیکھتے تو یہ جائے تأسف ہے، افسوس کی بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ اور ان راتوں میں سب سے زیادہ خداوند متعال سے رحمت کی امید کی جانی چاہیے، مایوسی کو اپنے کم ترین درجے پر لایا جائے اور اس کی رحمت کی امید کو اپنے اوپر والے پہلے نمبر پر لے جائیں، اور اس کے فضل کی زیادہ ہم طرف توجہ کریں، اس کے فضل کی طرف ہمیں زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اگر یوں کہا جائے تو بجا ہوگا کہ ہم اگر شب قدر کی مقبولیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا شبہائے قدر میں ہم اپنی عبادات، طاعات اور مناجات میں خداوند متعال کے قریب کتنے گئے ہیں اور ہمارے اعمال مقبولیت کے درجے پر پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے
کہ شب قدر کے بعد ہمارا دل عبادات اور طاعات کے لیے کتنا تڑپتا ہے، کتنی بیتابی کرتا ہے یہ دل کہ بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں، مناجات پڑھیں، راز و نیاز کریں۔ جتنا زیادہ دل تڑپے گا اتنی زیادہ مقبولیت کی بشارت ہے۔ اگر قدر والی راتوں کے بعد بھی ہم غفلت میں ہیں، خداوند متعال سے دور ہیں، تو سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے، ابلیس ہمارے کاموں سے زیادہ راضی رہتا ہے کہ چونکہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے رمضان میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کی خوشی کا یہ عالم رہتا ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ بھلے میں خداوند متعال نے مجھے رمضان میں قید کر لیا ہے، لیکن میرے کام رمضان میں بھی جاری ہیں، کیونکہ غفلت ایک شیطانی عمل ہے جس سے بھاگنا مومن کی نشانی ہے، جس سے فرار بے حد ضروری ہے۔ اس آخری ہفتے میں کوشش کریں، اسی تگ و دو میں رہیں کہ سب سے زیادہ عبادت کریں، تاکہ یہ ہفتہ تمام ہفتوں سے نورانی نظر آئے، یہاں تک کہ شب عید فطر آ جائے، جس کی بہت زیادہ فضیلت روایات میں بیان ہو چکی ہے۔ حقیقتاً اگر پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ عید فطر کا سب سے زیادہ حصہ، سب سے زیادہ بہرہ کون اٹھاتے ہیں، تو جواب یہی ملتا ہے کہ وہی لوگ سب سے بیشتر، سب سے زیادہ عید فطر کے برکات سے بہرہ مند ہوتے ہیں، جنہوں نے یہ آخری ہفتہ خداوند متعال کی عبادت اور اطاعت میں یہ ہفتہ گزارا ہو، وہی سب سے زیادہ بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اور ان دنوں میں یہ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے روزے کے لیے پابند ہوں، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، زبان کا روزہ، یہ سب روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزے کے درجات میں رفعت اور بلندی آ جائے، تو کچھ اسباب روایات نے ذکر کیے ہیں کہ سب سے پہلا سبب امام شناسی کو، ولایت ائمہ کو ذکر کیا۔ جتنا ہو سکے اپنے وقت کے امام کے ساتھ اس کی معرفت میں اضافہ لائیں، امام زمانہ سے زیادہ مانوسیت پیدا کریں، انسیت پیدا کریں۔ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ رمضان کی اکثر دعاؤں میں امام زمان کا ذکر ہے، وقت کے امام کا ذکر ہے؟ اس کا کیا فلسفہ ہو سکتا ہے؟ فلسفہ یہی ہے، حکمت یہی ہے کہ ان دنوں میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ قریب ہوں، انسیت زیادہ پیدا ہو، کیونکہ مستحب ہے۔ کیوں مستحب ہے؟ کہ انسان شب قدر میں دعائے فرج کی تلاوت کرے۔ کبھی غور کیا ہے کہ دعائے فرج کی زیادہ تاکید شبۂ قدر میں کیوں کی گئی ہے؟ اس کا فلسفہ روایات میں ہمیں ملتا ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ شب قدر کون سی ہے، کیا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں؟ تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیف لا نعرف والملائکۃ یطوفون بنا، کہ کیسے ہم نہیں جانتے، در حالانکہ اس رات کو ملائکہ ہمارا طواف کرنے آتے ہیں۔ یعنی رمضان جس طرح آتا ہے کہ انسان قرآن صامت کے احکامات کو اپنے پورے وجود پر لاگو کرے، رمضان آتا ہے کہ امام
علیہ الصلاۃ والسلام سے قریب ہوں اور قرآن ناطق کی ولایت کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ جس طرح قرآن صامت کے احکامات اپنے وجود پر لاگو کریں، اس طرح ضروری ہے کہ قرآن ناطق کی ولایت کو اپنے وجود پر حاکم کریں۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک عرب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں رسول خدا تشریف رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ میں مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب وہ عرب آتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرتا ہے مولا امیر علیہ الصلاۃ والسلام کو، پھر جا کر رسول خداوند کی قدم بوسی کرتا ہے، دست بوسی کرتا ہے۔ وہاں پہ حضار جو ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے صحابی، اس پر ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں تو پہلے سلام مولا امیر پر کیوں؟ تو وہ عرب جتنا دیکھنے میں سادہ تھا، معارف کی اتنی بلندی پر فائز تھا، فوراً گویا ہوا کہ میں نے نبی کی حدیث سنی ہے کہ رسول خداوند فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں شہر علم ہوں اور علی میرا دروازہ ہے۔ تو جب شہر کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے دروازے کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے رسول کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مولائے کائنات کو پہلے سلام کیا ہے، اس کے بعد قدم بوسی کے لیے پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو شہر علم ہے۔ یعنی گھر میں آنے کے لیے دروازے سے روبرو ہونا ضروری ہے۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ان آخری راتوں میں اپنی عبادت طاعت کو پہلے سے زیادہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔